السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ایک مسئلے کے بارے میں بات کریں گے کہ جو عموماً ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو ایک ڈپریشن کی وجہ بھی بنتا ہے، جو مختلف مسائل کی وجہ بنتا ہے کہ ہر وقت بے سکونی انسان محسوس کرتا ہے، انسان اداسی محسوس کرتا ہے، بغیر کسی وجہ سے پریشانی محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو عجیب کنڈیشن ہے، اس کا جو کیا حل ہو سکتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک اہم وجہ جو میں آپ کو سامنے رکھوں گا، اگر آپ اس پر کام کریں تو یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کبھی کبھی یہ ہمارے اندر روحانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اندر خیر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اوپر شر کا غلبہ زیادہ آ جاتا ہے اور ہمارے اندر گناہ غلطی کا غلبہ زیادہ آ جاتا ہے اور نیکی خیر کا کام کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بسا اوقات ہمارے اوپر شر بن جاتا ہے اور ہماری کیفیت اس طرح کی اداسی بے چینی ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اپنے رستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ تعلق مضبوط کروانا چاہتے ہیں، تو تمہیں اس رستے کی تلاش میں لگا دیتے ہیں جہاں پر تمہیں سکون ملے، کیونکہ سکون اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر میں سکون ہے، نماز میں سکون ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں سکون ہے۔ مجھ سے ایک بہت بڑے بندے نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے اپنے معاملات کے بارے میں ذکر کیا۔ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق بھی دی ہے، مجھے شہرت بھی دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز مل گئی، اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، میرا کوئی شوق نہیں ہے، میں کوئی کچھ کر نہیں سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز ہے، تو میں کیا کروں، کدھر جاؤں، بے سکونی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے انہیں مشورہ دیا، میں نے کہا آپ اپنی زندگی میں روز کا خیر کا کام ایڈ کر لیں، اپنی زندگی میں خیر لوگوں کو خیر پہنچانا شروع کر دیں، روز کا، میں نے کہا اپنی کمیٹی بنا لیں، لوگوں کو روز کا ایک فائدہ دینا ہے، آپ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیں، کچھ دوست احباب کو اپنے نیچے لوگوں کا ٹیم بنا لیں، ٹیم ورک کے ذریعے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیں، اپنے شعبے میں، اپنے شعبے کے لوگوں کو، اپنے شعبے میں جو لوگ، جن لوگوں کو آپ سے واسطہ ہے، جن لوگوں کو آپ سے کام ہے، آپ تک کام ہے، جن لوگوں کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، فائدہ دیں۔ جب آپ فائدہ دیں گے آپ اپنے دل میں اطمینان فیل کریں گے، سکون فیل کریں گے، جو مزہ، یقین کریں، جو مزہ میں اکثر خاص کر ہفتہ اتوار کو مریض چیک کرتا ہوں یا کیمپ وغیرہ لگائیں تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے مسلسل مریض چیک کر کے، کبھی 40، کبھی 50، کبھی 60، کبھی 70، اتنے مریض چیک کرتے ہیں جب ایک ہی محفل میں، تو تھک جاتے ہیں۔ اچھا، وہ تھکاوٹ ایک طرح سے زبان پڑھ پڑھ کے تھک چکی ہوتی ہے، پینسل لکھ لکھ کے ہاتھ رک جاتے ہیں، لیکن اس تھکاوٹ میں جو اطمینان کا مزہ ہے واللہ کسی اور چیز میں نہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم خیر پھیلا کے ہٹے ہیں، اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا کے ہٹے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ ذکر کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے جب آپ اپنا رابطہ مضبوط کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ کی کلمات بیان کریں گے، تو آپ فیل کریں گے اپنے اندر کہ میں کوئی خیر کا کام کر رہا ہوں، مجھے فائدہ مل رہا ہے۔ اور آخری حل جو بہترین ہے، اگر آپ کو سکون نہیں نہ مل رہا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے پھر بھی، یا کوئی پریشانی ہے بھی، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، عجیب کنڈیشن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایک کام کریں، آپ اللہ کے سامنے روئیں، کسی بہانے سے روئیں، نہیں رونا آ رہا، رونے جیسا منہ بنا کے روئیں، سجدے میں پڑ جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، یقین کریں وہ ایک آنسو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے گا، وہ ایک آنسو آپ کے دل کو زندگی دے دے گا، وہ جو مردہ دل ہوا ہے نا، وہ زندہ کر دے گا۔ اور مردہ دل کب ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے اس کے سینے پہ، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ اس کا سینہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ اس کو خیر کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کو نیکی کی طرف جانا سنائی نہیں دیتا، اس کے اوپر قرآن بھی پڑھا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اثر ہی نہیں کرتا۔
تو اثر کب کرے گا؟ جب یہ دل مردہ نہیں ہوا ہوگا، جب یہ خیر کو سمجھتا ہوگا، شر کو سمجھتا ہوگا، خیر کے کام کرتا ہوگا، شر سے بچتا ہوگا، اور جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی دعا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری وہ غم اور فکر ہے، یعنی ڈپریشن ہے، یعنی خوف ہے، یعنی وسوسہ ہے، یعنی یہ بیزاری اور بے چینی ہے۔ اس کا علاج ہے جتنا کثرت سے ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی طبیعت بھی بہتر ہوگی، آپ کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، آپ سکون بھی فیل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم